ہوں تواڈے سامنے مناظر اسلام حق و صداقت دی نشانی جناب حضرت مولانا علامہ سید طیب الرحمن زادی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرماندے نے اور جتنے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ہمیں اپنے گھر میں آج جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تعریفیں اس بادشاہ کی جس نے اپنا کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے یہ اسلام امت تک پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال علیہ السلام۔
کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ ہمارے معاشرے میں اکثریت مرنے والے کے قریب بیٹھ کر اسے کہتی ہے لا الہ الا اللہ پڑھ، اور موت کی سختی بہت بڑی سختی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی کو دیکھا تو میں نے موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو چہرے سے ہٹاتے ہیں، ہاتھ کو پانی میں ڈبوتے ہیں، پھر چہرے پر لگاتے ہیں۔ اہل اسلام ہم سب نے مرنا ہے، کوئی آج ہے اور کوئی کل۔ مرنے والے کے قریب بیٹھ کر لقنوا لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ موت کی سختی کے بارے میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا، میں حیران ہوں، میں مرنے والے سے پوچھتا ہوں موت کی سختی کیا ہے، مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ جب اس پوچھنے والے پر موت آئی، سائل نے پوچھا اب آپ بتلاؤ موت کی سختی کیا ہے؟ کہنے لگے دو چکی کے پاٹوں میں رکھ کر پیسا جا رہا۔ ہم کس بات کے مولی ہیں؟ آسمان سے ایسا لگتا ہے زمین پر پھینک دیا گیا۔ اور تیسری بات تو بہت ہی اہم ہے، کہا سانس ایسے نکل رہا ہے جیسے سوئی کے ناکے میں سے گزر رہا ہو۔ اب اس کیفیت میں کسی کو یہ کہو کہ کلمہ پڑھ لے اور وہ اس تکلیف کی شدت کی وجہ سے کہہ دے میں نہیں پڑھتا، اور ادھر روح نکل جائے، کہاں جائے گا؟ کرنا کیا چاہیے؟ ایک محدث رحمہ اللہ بہت بیمار، محدثین کی جماعت ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ لقنوا موتاکم، کہنے لگے کلمے کی تلقین کیسے کریں؟ ایک کہنے لگا دیکھو میں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ جو بستر مرگ پر تھے وہ بھی بہت بڑا محدث ہے، علماء جانتے ہیں کہ حدیث کی ایک سند ہوتی ہے، حدثنا فلاں۔ اس محدث نے حدیث کی جو سند پڑھی اس کو آگے پیچھے راویوں کو کر دیا، اور جو بستر مرگ پہ ہیں وہ بھی سن رہے ہیں۔ یہ جو ہی خاموش ہوا، باقی کوئی نہیں بولا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے یہ کہتا کیا۔ جو ہی یہ خاموش ہوا
لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ عند الموت، ایک حدیث کے لفظ، دخل الجنہ. یہ خاموش ہوا. وہ بیمار محدث کہتے ہیں تم نے خطا کی ہے، تم نے سند صحیح نہیں پڑھی، میں تمہیں سناتا ہوں کیسے. حدثنا فلا، اب وہ صحیح حدثنا فلا صحیح سند پڑھ کر کہتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ من کان آخر کلامہ عند الموت لا الہ الا اللہ. یہ جو ہی کہا اللہ نے روح قبض کر لی، اس حدیث کے تحت جنت کا مہمان بن. لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید ہے یہ. اب یہ مرنے والا یہ کلمہ پڑھ رہا ہے. یہاں کچھ لوگوں کو غلطی لگی، وہ کہتے ہیں قبر پرست، ایک گھوڑا پرست، ایک دلدل پرست. مرتے ہوئے اس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا، اور اس حدیث کے تحت وہ بھی جنت میں نہیں. وہ جب صحت مند تھا مرنے سے پہلے وہ قبروں پر جھکتا تھا، قبروں کو سلام کرتا تھا، قبر پر چڑھاوے چڑھاتا تھا، قبر کی نیاز دیتا تھا، قبر پر چادر رکھتا تھا، گھوڑے کے نیچے سے گزرتا تھا، گھوڑے کی راکھ چاٹتا تھا، دیگوں کی راکھ کھاتا تھا، غیر اللہ کا پجاری تھا. وہ اب مرتے ہوئے اس روٹین میں جیسے وہ زندگی میں بھی لا الہ الا اللہ کہہ کر یہ سارے شرک اکبر کرتا رہا، اب مرتے ہوئے بھی وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. عقیدہ اس کا وہی ہے، وہ لاکھ مرتبہ کہہ لے اس کو اس کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس عقیدے کو سمجھیے. بڑوں کو غلطی لگ گئی. مشرک کا اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں. اور میں کوشش کروں گا اپنے ہر بات کی دلیل اللہ کی کتاب سے اور پیغمبر کی حدیث سے اللہ کی رحمت سے اور توفیق سے پیش کروں. فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام. دو کام اس آیت قریبہ. سقایت الحاج ساقی ہے، حاجیوں کو پانی پلانے والا. اور ایک عورت نے جنگل میں جب کنویں سے پانی پیا، باہر نکلی تو دیکھا کہ کتے کا بچہ پلا وہ گیلی مٹی چاٹ رہا تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے. اس نے اپنے دوپٹے میں اپنا جوتا باندھا، اسے لٹکایا، پانی نکال کر اس کو پلایا، ادھر فوت ہو گئی. اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا. لیکن یاد رکھنا وہ قبر پرست نہیں تھی، کبیرہ گناہ کی مرتکب تو تھی. کسی گھوڑے کی عبادت کرنے والی نہیں تھی. پانی پلانا ایک بہت بڑی نیکی. یہ جو پانی پلا رہے ہیں اجعلتم سقایت الحاج، دور دراز سے بیت اللہ کا طواف کرنے والے جب بیت اللہ میں پہنچتے ہیں تو یہ مکہ کے چودھری ان کے لیے ستو کا بندوبست کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ لات جو تھا وہ ستو پلایا کرتا تھا، اسی کے نام پر ہی اس کا بت تاریخ میں لکھا. اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام. اس مسجد کی نہیں،
بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے، نیکی نہیں ہے؟ بہت بڑی نیکی۔ یہاں ایک نماز کا ایک ثواب 27 درجے کہہ لو، باجماعت بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، اس کی تعمیر کر رہے۔ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ بیت اللہ کی تعمیر، حاجیوں کو کھانا کھلانا، ان کو پانی پلانا، تم نے یہ سمجھ لیے کہ اس کے برابر ہو گئے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اہل ایمان لا الہ الا اللہ کو سمجھیے، اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ وہو یعلم، اس لیے رب نے کہا تھا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سورۃ محمد میں، کہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ۔ تجھے پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کہتا کیا ہے، کلمے کا معنی کیا ہے، کہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کسی اجمیر اور حجویر پر سلام نہیں ہو سکتا۔ تو نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ بات مکہ کے چودھریوں کو تو خبر تھی، اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ آج سب پڑھتے ہیں، کلمے کی خبر نہیں، کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہر وہ شرک کے اکبر میں امت کی اکثریت مبتلا ہے جو اس دھرتی پر ہو رہا۔ کہنے والے یہاں تک کہہ دیتے ہیں، فیصل آباد کے اندر عرس کے میلے پر یہ کہا گیا کہ ہمیں اللہ کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں گونگے بہرے رب کی ضرورت نہیں، ہم تو رب اس کو مانتے ہیں جو ان کا وہ بزرگ سامنے بیٹھا ہے، جو بولتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، ہمیں اس گونگے بہرے رب کی ضرورت نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ان کو کلمات ہے۔ ہمارا رب سنتا بھی ہے۔ ہائے ہائے، رات کی تاریکی میں اعلان کر کے کہتا ہے، او دن کے اجالے میں گناہ کرنے والے، رات کی تاریکی میں اپنا ہاتھ پھیلا کر معافی مانگ لے، میں تیرے دن کے اس گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ ان مشرکوں کو توحید کون سنائے گا؟ ہمارا یہی تو جرم ہے، ہم زیدی برادران کا یہی قصور ہے، اسی لیے ہتھکڑیاں اور جیل اور پابندیاں، اسی لیے کہ ہمارا اعلان ہے دھرتی پر اگر کوئی توحید پرست جماعت ہے، صحیح العقیدہ جماعت ہے، تو وہ اہل حدیث جماعت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث سید طیب الرحمن زادی صاحب۔ اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، نہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اس فکرے پر بھی رب کے قرآن کی دلیل ہے، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق دو نہیں ہوتے، باپ دو نہیں ہوتے، حق ایک ہوتا ہے۔ اب کوئی بے وقوف یہ کہے سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں جو گھوڑے سے مانگتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں جو مردے سے مانگتے ہیں، آپ بھی ٹھیک ہے جو زندہ سے مانگتے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں بات تو ٹھیک ہے، ٹھیک تو سارے ہی۔ چلو سادے الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔
جج کے پاس قاتل بھی پہنچا اور مقتول کی پارٹی بھی پہنچی، وہ دونوں کو سن کر کہتی دونوں ہی ٹھیک۔ مالک بھی پہنچا، ڈاکو بھی پہنچا، دونوں نے گفتگو کی، جج نے فیصلہ دیا دونوں ہی ٹھیک۔ آپ کہیں گے بڑا بیوقوف جج ہے، میرا بھائی مار دیا، کہتا تو بھی ٹھیک، جس نے مارا اسے کہتا تو بھی ٹھیک، میرا مال لوٹ لیا تو بھی ٹھیک، جو لے کر جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک۔ نہیں، آپ یہ بات تو سمجھتے ہیں، نہیں ٹھیک تو ایک ہے، ہم مقتول ہیں، ہم مظلوم ہیں، وہ ٹھیک کیسے قاتل؟ جب دنیا کی بات سمجھتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا جو مر جائے، نہلایا جائے، کفنایا جائے، زمین میں دفن کیا جائے، ماربل لگا دیا جائے، تم مجھ سے کہو یہ سنتے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا جس نے تجھے پیدا کیا، آنکھ دی، کان دیے، ناک دیا، دل دیا، دھڑکنیں دی، اولاد دی، صحت دی، نعمتوں کی بارش کر دی، کہتا ہے وہ سنتا نہیں؟ یہ تجھے کیسی عقل ہے، کیسا ایمان ہے؟ کان کھول کر سن لے، جو دیتا ہے وہ سنتا بھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کہیں گے کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، ہمیں کلمے کا معنی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہوگا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ آسان سا ترجمہ ہے، اگر معبود پر حق مانتے ہو پھر ہاتھ میں انگوٹھیاں حسین پاک کی کیوں پہنی ہوئی ہیں؟ سادہ سا سوال، سادہ سا سوال ہے۔ مانتا اس کو ہے، عبادت گھوڑے کی کرتا ہے، مانتا اس کو ہے، مانگتا اجمیر سے ہے، مانتا اس کو ہے، آرزویں اور التجائیں حجویری کے قبر پر جا کر کرتا ہے، تو ہم سے پوچھ، ہم ایک کو مانتے ہیں، سوال بھی اس سے کرتے ہیں، رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، اہل حدیث بچے سے پوچھ، جوان سے پوچھ، بوڑھے سے پوچھ، مرد سے پوچھ، عورت سے پوچھ، اعلان یہ ہے کہ دھرتی پر مخلوق کی مدد نہیں کیا کرتی، مخلوق کی مدد خالق کیا کرتا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لکنوا موتاکم۔ مرتے ہوئے کلمہ، کلمے کی تلقین، جس کا کلمہ درست ہو گیا، ہائے ہائے، کلمے کے معنی سمجھائیے۔ اور میں ہر جگہ جوان خطبہ سے کہا کرتا ہوں، احسن الکلام کلام اللہ، اللہ کے کلام سے بہتر بھی کسی کا کلام ہے؟ جہاں 50 اشعار یاد کیے وہاں 50 سورتیں قرآن کی یاد نہیں ہو سکتی؟ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت عام کیجیے۔ اب یہ بندہ مرنے لگا، پہلا کام کلمہ توحید، اسے بتلاؤ کہ تو جب زندگی اور موت کی کشمکش میں نہیں تھا تو یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، ادرکنی اور اغیثنی، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتا تھا۔ اب مر رہا ہے، اپنے عقیدے کو ٹھیک کر کے کہہ دے یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا یہ کسے کہہ دو۔
اگر ہوا پلیت مشرک کہے گا نہیں تو میں تو مردے ہوئے علی کہنا ہے یا علی کہنا ہے، تسی سڑدے ہی رہنا ہے بھابی ہو، اسی یا علی مدد کہنا ہے تسی سڑدے ہی رہنا ہے، اسی کیوں سڑنا ہے؟ علی ہمارا ہے رضی اللہ، علی ہمارا ہے۔ اس نے تو قبر پرستوں کی قبروں کو ڈھا کر رکھ دیا تھا، کہا تھا پیغمبر نے علی جاؤ، کوئی قبر تمہیں بالی سے اوپر نظر آئے مٹا دو۔ وہ علی تو وہابی تھا، کہو گے بڑی سخت بات کرتے، چلو باب علی تو اہل حدیث تھا، اللہ کی قسم اہل حدیث تھا، رب کبریا کی قسم ہے کوئی صحابی ایسا نہیں گزرا جو اہل حدیث نہ ہو۔ آپ دلیل مجھ سے مانگے کیسے اہل حدیث تھا؟ قبروں کے پجاری ہم نہیں، قبروں کے پجاری محمد کے ساتھی نہیں، اہل حدیث تھا کہ نہیں تھے؟ یا تو کہو انہوں نے گنبدیں بنا رکھی تھی، انہوں نے سبز چوگے پہنے ہوئے تھے، سبز پگڑیاں باندھی ہوئی تھی، ہاتھ میں علی کا کڑا پہنا ہوا تھا، پاؤں میں حسین کے زنجیریں لگائی ہوئی تھی۔ کوئی ہے؟ میں اہل شرک کی دنیا کو چیلنج دے کر کہتا ہوں، ابو بکر سے لے کر آخری 200 صحابی کوئی ایک صحابی دکھا جو رب کو سجدے کے ساتھ ساتھ کسی قبر پر بھی سجدہ کرتا ہو، کوئی ایک تو دکھاؤ۔ اور یہی سوال مجھ سے کرو کہ زیدی تو بتلا، کوئی تو اپنا بھی دکھا۔ میں کہتا ہوں آج سب سے پہلے ابو بکر ہے، مردوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی، آیا نبی کو چھوڑایا، مسلک اہل حدیث سنایا۔ آپ کہیں گے نبی کو چھوڑایا اور مسلک اہل حدیث سنایا؟ ہاں، نبی کو پکڑا اہل شرک نے توحید کی خاطر، ابو بکر نے چھڑایا، مسلک اہل حدیث سنایا۔ اتقتلون رجلا ان یکون ربی اللہ، تم اس لیے قتل کرتے ہو کہ یہ نبی کہتا ہے ربی اللہ کا ترجمہ سنیے گا، پالنہار، لجپال، غریب نواز، بندہ نواز، گنج بخش، رنج بخش، اولاد بخش ایک ہے، وہ زمین پر قیامت تک وہاں بھی کہتے رہیں گے وہ رب ہے۔ ابو بکر بھی کہتا چلا گیا۔ ہم سے مانگ وہی دلیل جو تجھ سے کہوں تو مجھ سے مانگ۔ لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس یہی سبق۔ فوت ہو رہا ہے، فوت ہو رہا ہے، اسے توحید سمجھا دے۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب کمال کے آدمی آپ، بندہ مرنے لگا ہے آپ کو توحید چڑھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ بیمار ہے، دل کو پمپ کر رہے ہیں، ڈاکٹر منہ کے اوپر اپنا منہ رکھ کر پمپ کر رہا ہے دل چل جائے۔ آئے ہائے، کسی بابے کو کہنا دل چلا دے، آئے ہائے، کسی کو کہہ۔ اور قرآن کہتا ہے، قرآن کو سنیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ جب حالت یہ ہو جاتی ہے کہ موت قریب ہے اور پھر حالت ہو گئی ہے، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ۔ آئے ہائے، راق، راق کہتے ہیں کسی راکی کو بلاؤ، راکی کہتے ہیں دم کرنے والے کو، بلا سارے بابے جن کی نگاہ لوہے محفوظ پہ سبق پڑھ لیتی تھی،
کہ جی تم کہاں دیکھتے ہو؟ شاہ جی کو دیوار کے پیچھے کوئی بتلا دے، ہمارا پیر تو نیچے بھی دیکھ لیتا ہے اور جب خود پھنسا ہوتا ہے پھر باہر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، جب اپنے گردے خراب ہوتے ہیں انگلینڈ میں علاج ہوتا ہے، اب پھونک مار کے ٹھیک کرنا، ٹھیک کر ان کو۔ دنیا کو کرتا ہے، دنیا کو کرتا ہے۔ او اہل اسلام، او اہل اسلام، عقیدے کی اصلاح۔ اب یہ فوت ہو گئے، فوت ہونے کہتے ہیں جی کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھاؤ۔ اچھا صبح سے شام تک ذرا پھنسے رہے، کہتے ہیں راشد صاحب کو بلاؤ سورۃ یاسین ہی پڑھوا لو۔ ہائے ہائے، کیوں جلدی فارغ ہوئے بابا؟ ہائے ہائے، سورۃ یاسین پڑھا اس کو۔ وہاں بھی مسلک اہل حدیث، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ۔ وہاں بھی پیغمبر کا ساتھی کہہ رہا ہے اور مجھے کیا ہو گیا زندہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر؟ تیری بریک ہی لاہور سے نہیں لگتی، نگری میں پہنچتا ہے اس کی۔ سڑکیں میری دوست، میں سڑکوں کا یار، گاڑیاں میرے آگے گاڑیاں میرے پیچھے، لکھا ہوتا ہے بابا فضل شاہ کلیامی کی ملنگنی، داتا کی نگری۔ اب بلا ان نگریوں والوں کو، کیا بلائے گا جب اس پر یہ وقت آیا تھا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اگر مشکل کشا تھا تو قبر کے نیچے کیوں گیا؟ آسان سا ہے۔ کوئی زندہ باپ کو قبر میں بند کرتا ہے کہ ہے زندہ کہ شاہ جی ذرا اندر جانا کوئی کمائی کر لی ہے، وہ جائے گا سید؟ ہائے ہائے ہائے، لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ، مرتے ہوئے تم کہو تمہیں توحید سے چڑھی ہے۔ غصہ آتا ہے پھر ان کو، ہمارا بابا مرنے لگا ہے، میں تجھے پیغمبر کی سیرت سناؤں۔ یہودی کے گھر، کس کے گھر؟ یہودی، خبر ملی یہودی کا بیٹا بیمار ہے، یہودی کا بیٹا بیمار ہے۔ صحابہ کو کہا آؤ چلیں عیادت کرنے کے لیے۔ ثابت کیا ہوا؟ ثابت کیا ہوا؟ لائیے مجھے دیجیے، ثابت کیا ہوا؟ کہ کافر کے گھر میں بھی جا کر عیادت کی جا سکتی ہے، قبر پرست ہو، بدعتی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، بیمار ہو جائے عیادت کرنے جائیں گے۔ کیوں؟ میرے پیغمبر گئے۔ سادہ سا جواب ہے، کیوں جاؤ گے جی؟ وہ تو یہودی ہے، دشمن ہے پیغمبر کا۔ میرے پیغمبر گئے، جا کر کریں گے کیا؟ یہ بڑے اچھے ہیں آپ؟ نہیں، فکر یہ ہوگی مرنے سے پہلے یہ کلمہ پڑھ لے۔ آئے پیغمبر، حدیث کے لفظ ہے، باپ اپنے بیٹے کے سرہانے تورات خوانی کر رہا تھا، وہیں سے تم لائے ہو قرآن خوانیاں۔ وہ تورات پڑھ رہا تھا، ان کی کتاب تھی، ان کا مسلک تھا، مذہب تھا، ان کے پیغمبر کی کتاب آسمان سے اتری تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ پہنچے، بند کر دی۔ آپ نے بیٹے کو دیکھا، سمجھ گئے موت کا وقت قریب ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، آ گیا وقت پنڈلی کے ساتھ۔ باندھو اس کے انگوٹھے، رکھو اس کی آنکھوں پر پٹیاں، کرتے ہو نہیں کرتے؟ سید کو کہو نا کل تو نے اولاد دینی، ذرا اپنے آنکھیں اپنے آپ بند کر لینا ذرا، پیر جی جو میراج پرسوں ہے تو نے گھر میں آنا تو ذرا منہ بھی بند کر کے رسی لگا لینا، کوئی کر کے دکھائے تیرا مسلک قبول کر لوں گا۔ چیلنج ہے دنیا کے لوگوں کو۔ سید فوت ہوتا ہے، نہیں جی وصال فرما گئے، وصال فرما گئے۔ وصال فرمانے کے بعد ذرا مجھے لے جانا، میں کہوں گا شاہ صاحب آل رسول اصلی آیا، آنکھیں تو ذرا بند خود کر لو، روئی ہم نہیں رکھتے، ذرا کوئی کرامت ہی دکھا دو، بعد میں آپ نے اندر سے بچوں کی بارشیں کرنی ہیں مریدنیوں پر۔ ہائے ہائے ہائے، یہودی لڑکا آپ نے دیکھا، لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ،
آپ نے اس نوجوان کو کہا یا غلام، اور لڑکے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دے دے کہ مشکل کشا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ کی فرما بردار تھا نا، فرما بردار تھا۔ اور ہمارے نوجوان ابا جی سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ باہر دوست آئے اور غائب ہو گئے، ابا جی بیچارے رات کے 11 بج گئے، کبھی باہر کبھی اندر، کبھی باہر کبھی اندر، کیوں کہ بیٹا غائب ہے اور بیٹے کو پرواہ نہیں۔ وہ مرتے ہوئے یہودی اپنے باپ کو دیکھ رہا، باپ کا دل بھی نرم ہو چکا تھا، تورات پڑھ رہا تھا، نبی کی صفات پڑھ چکا تھا۔ اس نے کہا جو محمد کہتے ہیں پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ توحید پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیے، کلمہ پڑھ لیے، لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ من کان آخر کلامہ عند الموت لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، روح قبض ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اٹھاؤ ان کو، اللہ کا شکر ہے محمد کے ہاتھ سے اللہ نے ایک ذات کو، ایک بچے کو جہنم سے آزاد کر کے جنت دے دی۔ آپ کہتے ہیں مرتے ہوئے بھی تبلیغ، وہ تو مر رہا ہے اور آپ اسے کلمے کی پڑھیے جی، مسلمان ہے جی، محمد اسلم نام ہے، پاکستان میں رہتا ہے، اور مرتے ہوئے بھی 5 انگوٹھیاں اس کی انگلیوں میں تھیں اور بابے کی فید کی تھی، ساری کی ساری۔ آئے ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، مرتے ہوئے بھی۔ اب مر گیا، اب مر گیا، مسئلہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ، پریشان نہ ہو۔ قاری خالد مجاہد حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمائے، پیچھے 2 نوجوان اور بیچارے غصے میں بیٹھے، ایک کو میں نے پکڑا، دوسرے کو یہ پکڑ لے، آگے انتظامیہ کی مرضی۔ ویسے ایک بات ہے، میں نے دیاتی نہیں کی راشد صاحب کے ساتھ، تو میری کمٹمنٹ تھی یہاں کی انتظامیہ سے۔ وہ کدھر ہیں ڈاکٹر صاحب، اجاز صاحب وہ بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا تھا شاہ صاحب تلاوت کے بعد پہلی تقریر، میں نے کوئی دیاتی نہیں کی، میں کرتا بھی نہیں، نہ اس کا قائل ہوں، اس کا قائل فائل بھی نہیں ہوں، جو وقت دیا ہے اسی پر انشاءاللہ آپ سے بات۔ لکنوا موتاکم، لکنوا موتاکم، مرتے ہوئے بھی تبلیغ، مرتے ہوئے بھی تبلیغ۔ ہائے ہائے، فوت ہو گیا ہے، اب کیا کرتے ہوتے ہیں؟ تیاری، تیاری کس چیز کی؟ غسل کی، نہلانا، کفنانا، پھر دفنانا، 3 بڑے اہم کام۔ اعلان کرو مساجد میں فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، اعلان کر دو، ثواب دارین۔ بس ان دونوں باتوں پر بات ختم۔ نہلائے، اگر مشکل کشا تھا، گنج بخش تھا، رنج بخش تھا، اولاد بخش تھا، تو بتلا اس نے غسل اپنے آپ کو کیوں نہیں دے لیا؟ شرمگاہ کسی کے سامنے کیوں کھولی؟ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، الحیاء من الایمان۔ پھر چارپائی پر ڈالا کہ نہ ڈالا؟ جمعرات کو جب خود آ جانا ہے تو ذرا خود تشریف لے جائیں، قبرستان بہت دور ہے۔ گیا کبھی کوئی مردہ؟ نہیں، سب کچھ پیکنگ کر دی۔ شاہ جی نہیں بولے، شاہ جی نہیں بولے، میں سید ہوں تو میرا سید نہیں بولا، یوں کہہ لو، نہیں بولے۔ جب پیک کر کے اندر بند کر دیا، اب کہتے ہیں سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، آتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، تجھے کلمے کی خبر ہی نہیں، خبر ہی نہیں۔ اب پڑوسی میرا تھا، پڑوسی میرا تھا، میں جنازے میں جاؤں گا، پڑوسی جو ہوا میں جاؤں گا جنازے میں، اور بڑے جاتے مواحدین، اور میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا
उली कुर्बा, उली जनाजा किसका है? नमाज जनाजा किसका होगा? बस फैसला कर लीजिएगा। अगर कुरान की मानते हो तो जनाजा तौहीद परस्त का हुआ करता है। जनाजा दुआ है, तहय्या वो किसी मुशरिक का नहीं हो सकता। कुरान ने मना कर दिया है, न नबी को लायक न किसी मोमिन को लायक। जी मजबूरी थी, फांसी चढ़ाया था, किस चीज की मजबूरी थी? हाँ, नोटों की या वोटों की मजबूरी थी। एमएनए बनना है तो वोट नहीं लेने, उनके उर्स पे जाकर सलाम करके वोट तो मिलेंगे ना। ना मुझे नोटों की जरूरत, ना वोटों की जरूरत, ना किसी ओहदे का तलबगार। एक इबादत चाहता हूं, धरती पर इबादत मेरे रब की होगी, इताअत मेरे सिर्फ मोहम्मद की होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाजे के लिए चला गया है। किसका जनाजा? फलां सैयद पाक का, फलां रिजवी का, फलां कादरी का, फलां जैदी का, फलां नकवी का। और जाओ मुझसे पूछो, हमारे बड़े मरे नकवी भी फौत हुए ननिहाल में, जैदी भी फौत हुए। रब मोहम्मद की कसम एक का जनाजा भी नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा कि मेरा कलाम अल्लाह का इजाजत नहीं देता। तुमने तो मौलवी स्टेज पर वो बैठा लिए हैं जो 30 और 40 में जाते। वाह शादी वाह। तुम्हारे मिम्बरों के वारिस क्या बन गए? जो उर्स पर जाए, मेलों में जाए, सात्य में जाए, 40वें में जाए और कहे जी मैं तौहीद सुनाने गया था। मुझे बुला तो किसी उर्स के अंदर, या वह नहीं होंगे या मैं नहीं होगा। बुलाते उसको है जो गोंगलू होता है, हर जगह चल जाता है। तूने मसलक हदीस को समझा क्या है? हाय हाय, मवाहिद किसी मुशरिक का जनाजा पढ़ सकता वलो कानू उली कुर्बा। बड़े बड़े गए, रिजवी के मरने पर बड़े बड़े डगमगाए। एक हम थे, इस्तकामत का पहाड़ बने हुए थे। जो अहले हदीस की आजान को गालियां दे, जैदी उसका जनाजा पढ़े। जो अहले हदीसों को सुअर कहे, जैदी उसका जनाजा पढ़े। जो सऊदी अरब बैतुल्लाह का हज इसलिए ना करे कि वहां अहले तौहीद की हुकूमत है, सैदी उसका जनाजा पढ़े, उसके लिए दुआएं करवाए, उसे रहमतुल्लाह अलैह कहे। तो मैं कैसे समझाऊं? मैं तो उसको मानता हूं, गालिबन 5वीं क्लास का स्टूडेंट था और उस वक्त अहले हदीस नहीं था, सुन्नी था, कब्र परस्त था, घोड़ा परस्त था। उस वक्त की बात, मैंने उस वक्त एक अहले हदीस को सुना और 5वीं क्लास में भुट्टो के खिलाफ डाइस के ऊपर खड़े होकर तकरीर किया करता था। मैंने सुना 9 सितारे, भाई भाई भुट्टो तेरी शामत आई। उसमें एक अहले हदीस का नाम था इमामुल असर अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहिमहुल्लाह। अभी हाजी असलम साहब है ना आपका नाम? मेरे बुजुर्ग हैं, उम्र में मुझसे बड़े ही हैं, बेशक शनाख्ती कार्ड चेक कर लो, ये हमारी करामत भी देख लेना फिर। वो कह रहे थे अल्लामा तैयबुर रहमान, अल्लामा एक ही था जो जन्नतुल बकी में, अब तो पीछे जिसको नूरानी कहता नहीं आता।
اللہ اکبر. تحریک چلی بھٹو کے خلاف. قومی اتحاد کا حل نشان ہوتا تھا. سارے اکٹھے ہو گئے. نماز کا وقت آیا, مصلی پر نورانی چڑھا, تمہارا احسان پیچھے ہٹا. اینکر نے پوچھا تم اکٹھے تھے, نماز کا وقت ہے. کہا بھٹو کو ہٹانے کے لیے اکٹھے ہیں, کسی مواحد کے مشرک کے پیچھے نماز. تو جنازے پڑھنے چلا گیا. ہم تو اس کو مانتے ہیں, اس کو ماننے والے. مرکزی جمعیت اور یوتھ فورس, اس کا نام لینے والی, اس کے اقوال نظر نہیں آتے. گھر کا آدمی تھا, اس لیے اس کی حیثیت بتلاؤں. بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہم, مفتی سے پوچھا, درس دینے والے عربی سے, سعودی سے, اپنا نمبر تو دے دیں, ہم طالب علم کبھی سوال کر لیتے ہیں, آپ سے فتویٰ لے لیا کریں. کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا پاکستان سے آئے ہیں. کہا پاکستانی ہو کر مجھ سے نمبر, تمہیں وہاں علامہ احسان نظر نہیں آتا؟ ہائے ہائے, میٹھی میٹھی ہپ ہپ اور کوڑا کوڑا. اس نے نماز نہیں پڑھی مشرکوں کے پیچھے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. مشرکین کی نماز وہ قبر پرست, وہ سجدے اجمیر پہ کرتا. اور میں نے اس کی زندگی میں بھی کہا تھا, جب اس نے دعویٰ کیا آخری دھرنے میں حجویری کی قبر کے سامنے, کہ رات کو روزانہ علی حجویری میری پاس آتے اور کہتے ہیں ڈٹا رہے. میں نے صبح ہی تقریر کرتے ہوئے کہا مانو تب رات کو آئے, صبح تیری دونوں ٹانگیں ٹھیک ہو, تیرا مسلک قبول کر لوں گا. وہ سب کچھ کر سکتا ہے, ٹانگیں نہیں ٹھیک کر سکتا. ہوئے ہوئے, ما کان للنبی, نبی کو کہا جا رہا ہے, نبی سے افضل ہے کوئی؟ انسانوں کے لیے ماڈل اسوہ حسنہ, اسوہ حسنہ. اور ساتھ کیا کہا؟ وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ان کی کسی قبر کے قریب بھی نہیں کھڑے ہونا, قریب بھی نہ ہونا. ان کی قبر پر مرنے کے بعد دوسرا مرحلہ جنازہ. کہتے ہیں جی میں نے ایک کو کہا تم ادھر گئے تھے؟ کہتے بغیر وضو گیا تھا, بغیر وضو کیا تھا. بغیر وضو گیا کیوں تھا؟ رب کے دشمن کے لیے, رب سے دعا کرنے کے لیے. رب قبول کرے گا؟ رب کا دشمن ہے ہر وہ شخص جو رب کو چھوڑ کر اس کی مخلوق سے مانگتا. بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال, غیروں سے مانگتا ہے رب کا دشمن. اور رب کے دشمنوں کے لیے کوئی دعا کرے کرے نہ کرے, اللہ کی قسم زیدی مر سکتا ہے, کٹ سکتا ہے, سینے پر گولیاں کھا سکتا ہے, لیکن کسی مشرک کا نماز جنازہ ہے بڑا اوکھا کام. کہ جی شاہ صاحب نقوی صاحب پڑوسی ہیں جی, ناراض ہو جائیں گے, مسلک کیسے قبول کریں گے؟ مسلک سمجھانے کے لیے تو اس کے ابے کا جنازہ پڑھنے نکلو. یہ جو حکمت تجھے رب نے سکھائی ہے, یہ پیغمبر کو رب نے کیوں نہ سکھلائی؟ جو کائنات کا امام, لقد کان لکم فی اسوۃ حسنہ, جو ماڈل ہے, ماڈل بس ایک ہے. جب ووٹوں کی ضرورت پڑے گی کہتے ہیں ساڑھے جنازے دے پڑھدا نہیں, ووٹ نہیں دینے, نہیں دیتے ہیں ووٹ, نہیں دیتے ہیں ووٹ. بی ڈی الیکشن ہوگا جی, بلدیاتی الیکشن ہے, ہاں جی, ووٹ لینے کے لیے جی آپ تو بھابی ہیں, آپ کو ووٹ ہم نہیں دیتے. ہائے ہائے. اور میرے حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے, اہل حدیث وہ ہوتا ہے سڑک پر چلے لوگ انگلیاں اٹھا کر کہے اہل حدیث جا رہا ہے. اور جو ختموں میں بھی, تیجے پہ بھی, 40 میں بھی, جنازوں پر بھی
عرسوں پر بھی، میلوں پر بھی، ویلوں پر بھی وہ اہل حدیث بنی ہے۔ اپنے اس منبر اور محراب کی حفاظت کیجیے اور ایسے قاری القرآن کو بلائیے، ایسے بلائیے جو ساری عمر دین کی خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ موت تک کرتے رہیں گے۔ ان کو بلائیے، جی فلاں کو بلاؤ، آواز بڑی اچھی ہے۔ میں نے ایک جگہ کہا تھا نور جہاں کو قبر سے نکال کر مسلح پہ کھڑا کر، تیری مسجد نہیں تیرا محلہ ہی پھنس جائے گا، ٹریفک ہلاک ہو جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، جب تو کہے گا لکنوا موتاکم لا الہ، موت کے وقت بھی توحید، زندگی میں بھی توحید، بیت اللہ میں بھی توحید، جیلوں کے اندر بھی توحید۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ۔ سوال کچھ ہے، جواب یوسف علیہ السلام کچھ دے رہے۔ یا صاحب السجن، سوال پوچھا تھا، میں نے خواب دیکھا ہے، میں شراب پلا رہا ہوں، میرے سر کو پرندے کھا رہے، جواب دیتے نا، کہنے کہ ٹھہرو، اچھا تمہارا میں جواب تو ابھی دیتا ہوں، روٹی بعد میں آئے گی، جواب مل جائے۔ اچھا یہ تو بتاؤ، بہت سارے خدا ٹھیک ہیں، بہت سارے رب، یا ایک اللہ؟ متفرقون خیر۔ ہائے ہائے ہائے، جیلوں میں بھی رب کی توحید۔ اور سن لو، اگر مسلک اہل حدیث کو کونے کونے تک پہنچانا چاہتے ہو، طریقہ ایک ہے، دعوت توحید کو پھیلائیے، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے۔ سبحان اللہ۔ آخرت